اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب النفقات، حدیث نمبر 5364، اردو ترجمہ۔ اگر مرد خرچ نہ کرے تو عورت اس کی اجازت بغیر اس کے مال میں سے اتنے لے سکتی ہے جو دستور کے مطابق اس کے لیے اور اس کے بچوں کے لیے کافی ہو۔ ہم سے محمد بن مسنہ نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ نے بیان کیا، ان سے حشام نے کہا کہ مجھے میرے والد عروہ نے خبر دی اور انہیں عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ ہند بنت عتبہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ابو سفیان ان کے شوہر بخیل ہیں اور مجھے اتنا نہیں دیتے جو میرے اور میرے بچوں کے لیے کافی ہو سکے۔ ہاں، اگر میں ان کی لاعلمی میں ان کے مال میں سے لے لوں تو کام چلتا ہے۔ آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دستور کے موافق اتنا لے سکتی ہو جو تمہارے اور تمہارے بچوں کے لیے کافی ہو سکے۔ حدیث نمبر 5365، اردو ترجمہ۔ عورت کا اپنے شوہر کے مال کی اور جو وہ خرچ کے لیے دے اس کی حفاظت کرنا۔ ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عینیہ نے بیان کیا، کہا ہم سے عبداللہ بن طاؤس نے بیان کیا، ان سے ان کے والد طاؤس اور ابو زناد نے بیان کیا، ان سے آرج نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اونٹ پر سوار ہونے والی عورتوں میں یعنی عرب کی عورتوں میں بہترین عورتیں قریشی عورتیں ہیں۔ دوسرے رومی ابن طاؤس نے بیان کیا کہ قریش کی صالح نیک عورتیں صرف لفظ قریشی عورتوں کے بجائے بچے پر بچپن میں سب سے زیادہ مہربان اور اپنے شوہر کے مال کی سب سے زیادہ حفاظت کرنے والیاں ہوتی ہیں۔ معاویہ اور ابن عباس نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے ایسی ہی روایت کی ہے۔ حدیث نمبر 5366، اردو ترجمہ۔ عورت کو کپڑا دستور کے مطابق دینا چاہیے۔ ہم سے حجاج بن منہال نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، کہا کہ مجھے عبد الملک بن میسرہ نے خبر دی، کہا کہ میں نے زید بن وہب سے سنا اور ان سے علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے میرا کپڑے کا جوڑا ہدیہ میں دیا تو میں نے ان سے خود پہن لیا۔ پھر میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر خفگی دیکھی تو میں نے اسے پھاڑ کر اپنی عورتوں میں تقسیم کر دیا۔ حدیث نمبر 5367، اردو ترجمہ۔ عورت اپنے خاوند کی مدد اس کی اولاد کی پرورش میں کر سکتی ہے۔ ہم سے مسدد بن مسرہد نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن زید نے، ان سے عمرو نے اور ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے والد شہید ہو گئے اور انہوں نے 7 لڑکیاں چھوڑیں، یا راوی نے کہا کہ 9 لڑکیاں۔ چنانچہ میں نے ایک پہلے کی شادی شدہ عورت سے نکاح کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا، جابر تم نے شادی کی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ فرمایا کنواری سے یا بیاہی سے؟ میں نے عرض کیا کہ بیاہی سے۔ فرمایا تم نے کسی کنواری لڑکی سے شادی کیوں نہ کی؟ تم اس کے ساتھ کھیلتے اور وہ تمہارے ساتھ کھیلتی، تم اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے اور وہ تمہارے ساتھ ہنسی مذاق کرتی۔ جابر نے بیان کیا کہ اس پر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ عبداللہ میرے والد شہید ہو گئے اور انہوں نے کئی لڑکیاں چھوڑی ہیں، اس لیے میں نے یہ پسند نہیں کیا کہ ان کے پاس ان جیسی ہی لڑکی بیاہ لاؤں، اس لیے میں نے ایک ایسی عورت سے شادی کی جو ان کی دیکھ بھال کر سکے اور ان کی اصلاح کا خیال رکھے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہیں برکت دے۔ راوی کو شک تھا۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے خیرن فرمایا، یعنی اللہ تم کو خیر عطا کرے۔ حدیث نمبر 5368، اردو ترجمہ۔ مفلس آدمی کو جب کچھ ملے تو پہلے اپنی بیوی کو کھلانا واجب ہے۔
ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا، کہا ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، کہا ہم سے ابن شہاب نے بیان کیا، ان سے حمید بن عبد الرحمن نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب آئے اور کہا کہ میں تو ہلاک ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر بات کیا ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی سے رمضان میں ہم بستری کر لی۔ آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایک غلام آزاد کر دو، یہ کفارہ ہو جائے گا۔ انہوں نے عرض کیا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر 2 مہینے متواتر روزے رکھ لو۔ انہوں نے کہا کہ مجھ میں اس کی بھی طاقت نہیں ہے۔ آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ انہوں نے کہا کہ اتنا میرے پاس سامان بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس ایک ٹوکرا لایا گیا جس میں کھجوریں تھیں۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ مسئلہ پوچھنے والا کہاں ہے؟ ان صاحب نے عرض کیا کہ میں یہاں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا لو اسے اپنی طرف سے صدقہ کر دینا۔ انہوں نے کہا اپنے سے زیادہ ضرورت مند پر یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ان دونوں پتھریلے میدانوں کے درمیان کوئی گھرانہ ہم سے زیادہ محتاج نہیں ہے۔ اس پر آنس صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے اور آپ کے مبارک دانت دکھائی دینے لگے اور فرمایا پھر تم ہی اس کے زیادہ مستحق ہو۔ حدیث نمبر 5369، اردو ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کا سورہ بقرہ میں یہ فرمانا ہے کہ بچے کے وارث مثلاً بھائی، چچا وغیرہ پر بھی یہی لازم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں فرمایا اللہ دوسروں کی مثال بیان کرتا ہے، ایک تو گونگا ہے جو کچھ بھی قدرت نہیں رکھتا، آخر آیت صراط مستقیم تک۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے وہب نے بیان کیا، ان سے حشام نے خبر دی، انہیں ان کے والد نے، انہیں زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ عنہا نے کی ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا مجھے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ ان کے پہلے شوہر کے لڑکوں کے بارے میں ثواب ملے گا اگر میں ان پر خرچ کروں؟ میں انہیں اس محتاجی میں نہیں دیکھ سکتی، وہ میرے بیٹے ہی تو ہیں۔ جو آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تمہیں ہر اس چیز کا ثواب ملے گا جو تم ان پر خرچ کرو گی۔ حدیث نمبر 5370، اردو ترجمہ۔ ہم سے محمد بن یوسف نے بیان کیا، ان سے سفیان سوری نے بیان کیا، ان سے حشام بن عروہ نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ہند نے عرض کیا یا رسول اللہ ابو سفیان بخیل ہیں، اگر میں ان کے مال میں سے اتنا ان سے پوچھے بغیر لے لیا کروں جو میرے اور میرے بچوں کو کافی ہو تو کیا اس میں کوئی گناہ ہے؟ آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دستور کے مطابق لے لیا کرو۔ حدیث نمبر 5371، اردو ترجمہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا جو شخص مر جائے اور قرض وغیرہ کا بوجھ مرتے وقت چھوڑے یا لاوارث بچے چھوڑ جائے تو ان کا بندوبست مجھ پر ہے۔ ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث بن سعد نے، ان سے عقیل نے، ان سے ابن شہاب نے، ان سے ابو سلمہ نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کسی ایسے شخص کا جنازہ لایا جاتا جس پر قرض ہوتا تو آپ دریافت فرماتے کہ مرنے والے نے قرض کی ادائیگی کے لیے ترکہ چھوڑا ہے یا نہیں۔ اگر کہا جاتا کہ اتنا چھوڑا ہے جس سے اس کا قرض ادا ہو سکتا ہے تو آپ ان کی نماز پڑھتے، ورنہ مسلمانوں سے کہتے کہ اپنے ساتھی پر تم ہی نماز پڑھ لو۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فتوحات کے دروازے کھول دیے تو فرمایا کہ میں مسلمانوں سے ان کی خود اپنی ذات سے بھی زیادہ قریب ہوں، اس لیے ان کے مسلمانوں میں سے جو کوئی وفات پائے اور قرض چھوڑے تو اس کی ادائیگی کی ذمہ داری میری ہے، اور جو کوئی مال چھوڑے وہ اس کے ورثہ کا ہے۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب النفقات کی حدیث نمبر 5364 سے 5371 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔